انسان اب خاکسار ان دونوں ممالک کے مختصر تعارف کے بعد آپ کے سامنے ان دونوں ممالک میں جماعت احمدیہ کی انسانیت کے لیے کیے جانے والی خدمات کا ذکر کرے گا۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ کو علم ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے 1992 میں خدمت انسانیت کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کو قائم کیا تھا، جو اب 34 ممالک میں قائم ہو چکی ہے اور دنیا بھر میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہیومینٹی فرسٹ انٹرنیشنل کی زیر نگرانی مختلف برانچز کو مختلف ممالک کی خدمت سپرد کی ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کو بینن، نائجر اور ساؤتھ ہومے کی خدمات کی سعادت مل رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ مختلف پروجیکٹس رکھوں گا جن پر ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلا پروجیکٹ کا نام واٹر فار لائف ہے۔ نائجر اور بینن کے بعض علاقوں میں پانی کی کافی کمی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں گھروں میں پائپ لائنوں کے ذریعے پانی پہنچ جاتا ہے، اور شاید ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جو کافی دیر شاور کے نیچے نہانے کے مزے بھی لیتے رہتے ہیں، وہاں افریقہ کے بعض ممالک میں پانی کی اس قدر کمی ہے کہ میلوں دور جا کر کسی چھپر نما جگہ سے صرف پینے کے لیے پانی لانا پڑتا ہے۔ ایسی جگہوں سے بھی پانی پیا جاتا ہے جہاں انسان اور جانور نہاتے بھی ہیں۔ اس مشکل کا ایک حل تو یہ ہے کہ جہاں ممکن ہے وہاں واٹر پمپس لگائے جائیں، لیکن جو کمپنیاں یہ کام کر سکتی ہیں وہ اتنا زیادہ پیسہ لیتی ہیں کہ غریبوں کے لیے ایک عام سا نلکا بھی ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک نلکے کے لیے 3-3 ہزار یورو لیا جاتا ہے، جو کہ بعض دفعہ پورے گاؤں کے لیے بھی ادا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ وقت کی زیر ہدایت ہیومینٹی فرسٹ اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ ابھی گزشتہ سال ہی میں ہیومینٹی فرسٹ کو بینن میں 50 پمپس اور اسی طرح نائجر میں بھی 25 جگہوں پر نل کے مرمت کرنے کی توفیق ملی، اور امسال بھی کئی جگہوں پر پمپس لگائے جا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں دوسری کمپنیاں 2 سے 3 ہزار یورو لیتی ہیں، وہاں ہیومینٹی فرسٹ صرف 600 یورو میں پمپس لگا سکتی ہے، اور یہ صرف بے لوث اور رضاکارانہ خدمت کے ذریعے ہی ممکن ہوا کرتا ہے، جہاں منافع کی پرواہ نہ ہو بلکہ صرف اور صرف انسانوں کی خدمت پیش نظر ہو۔ اب دوسرا پروجیکٹ جس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے کفالت یتامہ پروجیکٹ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ افریقہ میں بھی مختلف بیماریوں، حادثات یا جنگوں وغیرہ کی وجہ سے والدین وفات پا جاتے ہیں اور اپنے پیچھے لاوارث بچے چھوڑ جاتے ہیں جن کا خیال رکھنے والا بعض اوقات کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 2008 میں ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کو بینن میں 50 یتیموں کا خیال رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ امسال مزید 50 بچوں کا اضافہ ہوا ہے، بلکہ اب تو بفضل تعالیٰ اس سکیم کے تحت بینن میں پورٹو نوو میں ان یتیم بچوں کے لیے ایک بلڈنگ بنانے کا بھی کام شروع ہو چکا ہے، جس کا نام حضور اقدس نے عذرائے شفقت دارالاکرام منظور فرمایا۔ کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ 8 ماہ میں وہ بھی مکمل ہو جائیں گی۔ ہاں، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابھی جبکہ ہم میدان عمل میں نہیں اترے، اس کے باوجود اس نیک کام میں مدد کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ایک یتیم بچے کا 1 ماہ کا ہر طرح کا خرچہ، جس میں تعلیم، صحت اور دوسرے اخراجات شامل ہیں، صرف 29 یورو ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ایک بھائی کا خرچہ اٹھا کر اس کی ہم اسی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے مختلف چیزوں کے پیکٹس افریقہ بھجوائے جاتے ہیں، اس میں بھی ہم اگر چاہیں تو حصہ لے سکتے ہیں۔ تیسرا پروجیکٹ گفٹ آف سائٹ۔ پیارے بھائیو، دنیا بھر آنکھوں کی مختلف قسم کی بیماریوں کے باعث بہت سے لوگ تکلیف کا شکار رہتے ہیں، لیکن کبھی ادویات اور کبھی آپریشن کے ساتھ ان تکلیفوں کو دور کر لیا جاتا ہے، مگر جو غریب ان ادویات یا آپریشن کا خرچہ نہ اٹھا سکے، ان کے لیے علاج کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ افریقہ میں بھی بہت سے لوگ غریب ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کروا پاتے۔ ان کی ان تکلیف کو دور کرنے کے لیے حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے زیر ہدایت ہیومینٹی فرسٹ جرمنی بھی بینن اور نائجر میں کا خدمت بجا لا رہی ہے۔
مثال کے طور پر گزشتہ سال اس سلسلے میں بینن میں سفید موتیا کے 100 اور نائجر میں بھی 100 آپریشنز کروانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی طرح بینن کے 26 جگہوں پر آنکھوں کو چیک کرنے کے لیے فری آئی کیمپس لگائے گئے، جہاں لوگوں کو چیک کر کے فری چشمے تقسیم کیے گئے، اور اب ایک مستقل آپٹیکل سینٹر پورٹو نووو بینن میں بھی کھول دیا گیا ہے، جہاں 10,000 فرانک سیفا سے زائد کے فری چشمے تقسیم کیے گئے۔ اگلا پروجیکٹ میڈیکل ریلیف۔ اسی طرح دوسری بیماریوں کے علاج کے لیے میڈیکل کیمپس اور سرجری کیمپس لگائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سکیم کے تحت یورپ کے احمدی اور غیر احمدی ماہرین اور بعض پروفیسر ڈاکٹرز بھی افریقہ جا کر میڈیکل کیمپس اور سرجری کیمپس میں شامل ہوتے ہیں، جن میں جرمنی کے مشہور پروفیسر ڈاکٹر ہائن قابل ذکر ہیں، جو 3 بار بینن جا کر سرجریز کرنے کی توفیق پا چکے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں 30 سے زائد میڈیکل کیمپس لگائے گئے، جن میں 1,500 سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ 3 بڑے سرجیکل کیمپس میں ویزرل سرجری ہوئی، جن میں ہرنیا اور پروسٹیٹ کے آپریشنز کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس سکیم کے تحت جرمنی سے مختلف مشینیں اور دوسری قیمتی آلات بینن کے احمدی اور دوسرے ہسپتالوں میں بطور عطیہ دیے گئے، جن میں 10 ڈائلائس مشین بھی شامل تھی۔ اب کوتونوئی بنین میں ایک ہسپتال بھی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اگلا پروجیکٹ لرن اسکل۔ تعلیم کو عام کرنے کے لیے جماعت ہمیشہ سر فہرست رہی ہے، اور کئی ممالک میں جماعت احمدیہ نے اسکول کھولے ہیں۔ کچھ اسکولز جماعت خود چلا رہی ہے اور کچھ بنا کر حکومت کو تحفہ دے دیے جاتے ہیں تاکہ علم کا نور دور دور تک پھیل جائے۔ بینن، نائجر اور ساؤتھ ہومے میں بھی ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش جاری ہے۔ مثلاً تینوں ممالک میں IT سینٹرز کھولے گئے، جہاں پر کمپیوٹر کے مختلف کورسز پر فری کلاسز کا مستقل نظام جاری ہے، اور ان 2 سالوں میں اب تک 500 سے زائد طلباء مختلف کورسز کے ڈپلومے بھی لے چکے ہیں۔ پورٹو نووو، جہاں جماعت کا مرکزی مشن ہاؤس بھی ہے، اس کے پرائمری اسکول میں مزید 3 پکے کلاس رومز تعمیر اور بینچز مہیا کرنے کی بھی توفیق ملی ہے، جس میں اب 120 سے زائد بچے بآسانی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اسکول کی ضروریات بھی پوری ہو گئی الحمدللہ۔ آخری پروجیکٹ ڈیزاسٹر رسپانس ہے۔ جماعت احمدیہ کا ترائے امتیاز یعنی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں بھی قدرتی آفات آتی ہیں، جماعت اپنے وسائل کے مطابق خدمت انسانیت میں آگے ہوتی ہے۔ گزشتہ سال بینن میں جو سیلاب آیا، اس میں بھی آفات میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کی گئی، جس میں 65 ٹن اناج لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اور 8 فری میڈیکل کیمپس لگائے گئے۔ اسی طرح نائجر میں قحط کے دوران 25 ٹن اناج اور 25,000 لوگوں کے لیے کپڑے مہیا کرنے کی بھی توفیق ملی۔ حال ہی میں حکومت کی نمائندہ میڈم گراس لیوانی، جو کہ صدر مملکت کی ایڈوائزر بھی رہی ہیں، نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہیومینٹی فرسٹ کے کاموں پر اپنی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں کہ یہ دور دراز سے وقتاً فوقتاً ہمارے ملک کی غریب عوام کے لیے اتنے اخراجات کر کے آتے ہیں اور مفت علاج کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپریشن بھی کیے جاتے ہیں۔